الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انتہائی واجب الاحترام لائق ست تکریم حضرت علامہ مولانا علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب صدر جمعیت علماء پاکستان کراچی، رفیق محترم حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ انوار احمد شیخ صاحب، انتہائی واجب ست تکریم علامہ شوکت مغل رضوی صاحب، علامہ شمیم اشرفی صاحب اسٹیج پہ جلوہ فرما، استاد العلماء قاری محمد شفیع صاحب، جناب حیدر خان صاحب، سید عثمان علی صاحب اور برادران تحریکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں جمعیت علماء پاکستان نیو کراچی اور کے ساتھیوں کو مبارکباد اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے حالات میں جبکہ دنیا کے 200 ملکوں میں لاک ڈاؤن ہے اور اس لاک ڈاؤن نے زندگی کو جامد کر دیا ہے، تمام سرگرمیاں رکی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے تحریکی تنظیمی شعور اور جذبے کا اظہار کرتے ہوئے اس رکے ہوئے پانی کے اندر، اس رکے ہوئے تالاب کے اندر پہلی کنکری پھینک کر ارتعاش کیا ہے اور بحمد اللہ سبحانہ وتعالی مولائے کائنات علی المرتضیٰ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبتوں سے دعوت افطار کا اہتمام کیا ہے، اور یہ ان کا عمل جمعیت علماء پاکستان کے اور علاقوں کے کارکنان کے لیے ایک تقلید کا باعث ہے، ایک سند ہے کہ وہ بھی اپنے ضابطوں کو، اصولوں کو، حالات کو، وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے تحرک کا، دین سے وابستگی کا اور اپنی دعوتی اور تحریکی سرگرمیوں کا ثبوت دیں۔ عزیزان محترم، رمضان ہماری زندگیوں میں پہلے بھی کئی مرتبہ آیا اور اللہ رب العالمین نے ان رمضان المبارک کا اکرام کرنے کی، روزے رکھنے کی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی، قیام اللیل کی مجھے اور آپ کو توفیقات عطا فرمائیں، لیکن امسال جو رمضان ہے وہ عجب حالات میں آیا ہے کہ ہمارے اوپر ایک خوف طاری ہے، اور یہ خوف بھی ایسا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے سر پر ایک بدترین طریقے سے انفورسمنٹ آف لا کے ذریعے، نفاذ قانون کے ذریعے ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے کہ ہم یہ احتیاطیں کریں، یہ ڈسٹینس کا خیال رکھیں، جس کی وجہ سے وہ مساجد جو رمضان المبارک میں لبالب ہوا کرتی تھیں،
آج بہت ساری مسجدیں مرثیہ کناں ہیں کہ ان میں نمازی نظر نہیں آ رہے۔ نوافل کی کثرت ہوتی تھی، صلاۃ الفجر کے بعد لوگ چاشت اور اشراق کے لیے بیٹھا کرتے تھے، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن مجید ہوا کرتی تھی، لوگ راتوں کو دیر تک مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ لیکن اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ باوجود ان تمام تر حالات کے، باوجود ان تمام تر معاملات کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نا امید بھی نہیں ہیں، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ یقینی طور پر ہمارے بزرگ کبھی کہا کرتے تھے کہ شامت اعمال ماں صورت نادر گرفت، کہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں جب نادر خان درانی نے دہلی کو اجاڑا تھا تو بزرگ کہا کرتے تھے کہ شامت اعمال ماں صورت نادر گرفت، کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے نادر کی صورت میں، نادر شاہ درانی کی صورت میں ہم پہ ایک عذاب مسلط ہوا ہے۔ تو آج ہماری بدعمالیوں کی صورت میں، آج اس امت مسلمہ کے اپنے مرکز سے دور ہو جانے کے نتیجے میں، اپنے مقصود حیات کو بھول جانے کے نتیجے میں ان کے اوپر یہ امتحان آئے ہیں، اور یہ کرونا جیسی مصیبت ہمارے اوپر اس لیے وارد ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ عزیزان محترم، یہ میں نے ابتدائی گفتگو آپ کی توجہات کو، آپ کی کنسنٹریشن کو موجودہ حالات کی طرف مبذول کرانے کے لیے کی کہ آپ ان حالات سے مایوس نہ ہوں، ان حالات سے نا امیدی آپ کے قریب نہیں آنی چاہیے۔ یقیناً بالیقین اجالا آنے والا ہے، صبح نور روشن ہونے والی ہے، صبح انقلاب میری اور آپ کی منتظر ہے۔ یہ رمضان المبارک ہے کیا؟ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ جو رمضان المبارک سے متعلقہ ہیں، سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ ہیں، وہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آپ اہل علم، اہل نظر یہاں پہ تشریف فرمائیں، معنی و مفاہیم سے آپ بخوبی واقف ہیں، لیکن پھر بھی مختصراً بات عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مقدس و مبارک مہینہ وہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اس کلام کو اگر ہم، اس کتاب کو اگر پہاڑوں کے اوپر بھی نازل کرتے تو پہاڑ اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کے جلال سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ کا مقدس کلام، اس کے نزول کے لیے اللہ نے جن لمحات کا انتخاب فرمایا وہ ماہ رمضان المبارک کے لمحات ہیں۔ جس رات کا اللہ رب العالمین نے انتخاب فرمایا اس کے بارے میں بھی فرما دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس کو عزت والی رات کے اندر نازل کیا، تم کیا جانو عزت والی رات کیا ہے؟ فرمایا خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے یہ رات۔ جب اس کلام کی تقدیس اور احترام یہ ہے کہ اس کے نزول والی رات لیلۃ القدر بنتی ہے، اس کے نزول والا مہینہ رمضان المبارک بنتا ہے، تو جس سینہ اقدس پہ یہ قرآن نازل ہوا اس کے بارے میں بھی رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ یہ الم نشرح والا سینہ ہے جو اس قرآن کو برداشت کرتا ہے کہ یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو اس کی جلالت کی تاب پہاڑ نہ لاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن جب رحمت کائنات رحمت للعالمین کے سینہ اقدس پر علم نشرہ والے سینے پر یہ قرآن نازل ہوتا ہے تو یہ سراپا رحمت بن جاتا ہے، یہ قرآن سراپا رحمت بن جاتا ہے، اس امت کے لیے رحمت بن جاتا ہے، اس امت کے لیے برکت بن جاتا ہے، بلکہ اس امت کے لیے یہ قرآن عزت کا، تکریم کا،
ترقی کا باعث بن جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیزان محترم، یہ قرآن اتنی عظیم دولت ہے، اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دولت مجھے اور آپ کو حاصل ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس قرآن سے محروم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس امت کو جو ترقی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس امت کو اوج ثریا پہ رب نے جو پہنچایا تھا، تو اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن پہ عمل کی وجہ سے پہنچایا تھا۔ آج اللہ نے اس قرآن کی حفاظت میرے اور آپ کے ذمہ لگائی، وعدہ اپنا فرمایا، وسیلہ مجھے اور آپ کو بنایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے، ذکر کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں۔ یہاں مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ نے توریت کو بھی نازل فرمایا، زبور کو بھی نازل فرمایا، انجیل کو بھی نازل فرمایا، دیگر انبیاء علیہ السلام پہ صحائف کو بھی نازل فرمایا، لیکن جو تکریم، حفاظت کی ذمہ داری اور جو تکریم قرآن کو اللہ نے عطا فرمائی، وہ کسی اور اپنی وحی کو وہ عزت عطا نہیں فرمائی۔ عزیزان محترم، یہ قرآن آج شرق و غرب کے اندر، شمال و جنوب کے اندر، کائنات کے کونے کونے کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ بلکہ میرے دوست مفتی امین صاحب فرماتے تھے کہ ادھر شعبان کا مہینہ شروع ہوا، کیا یار عقیل ہم حافظ نہیں ہیں، ادھر شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، حفاظ کرام اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں، دور شروع کر دیتے ہیں، قرآن کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر چاند نظر آتا ہے اور ادھر الحم سے لے کر والناس تک قرآن کی تلاوت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ قوانین کا مجموعہ ہے۔ مجھے یاد ہے پاکستان کے ایک مشہور قانون دان چودھری رفیق احمد باجوہ، جمعیت علماء پاکستان کے وہ رہنما رہے، پی این اے، ان نوجوانوں کو تو یاد نہیں ہوگا، بزرگوں کو یاد ہوگا، پاکستان قومی اتحاد اس کے سیکرٹری جنرل تھے۔ ان کا میں خطاب سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر بہت ساری قوانین کی کتاب ہیں، برٹش لا ہے، امریکن لا ہے، اور دیگر ممالک کے قوانین موجود ہیں، لیکن وہ قوانین کے، وہ جو قوانین ہیں کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور ججز کی ٹیبل کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، جب انہیں ضرورت پڑتی ہے حوالہ دیکھنے کے لیے تو وہ تلاش کرتے ہیں اور حوالہ دیکھ کر فیصلہ لکھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی قانون کی کتاب پڑھی اور پڑھائی نہیں جاتی اس لحاظ سے، لیکن قرآن کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ یہ کتاب 3 دفعہ اعلانیہ اور 2 دفعہ سری طور پر سنائی جاتی ہے۔ ہفتے کے اندر جمعے کے دن سارے لوگوں کو جمع کر کے یہ کتاب سنائی جاتی ہے، اور رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو ابتدا سے لے کر انتہا تک اس قرآن کو پورا پورا سنایا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی قانون کی کتاب کو یہ عزت کی تکریم، اور دنیا کی جو بھی قوانین کی کتابیں ہیں ان کے آپ کو حافظ نہیں ملیں گے، دنیا کی جتنی الہامی کتب ہیں ان کے آپ کو حافظ نہیں ملیں گے۔ یہ عزت اللہ نے قرآن کو عطا فرمائی ہے کہ اس کے حافظ دنیا کے کونے کونے میں مل جائیں گے۔ بڑی مشہور بات ہے، 1857 کے اندر جب لال قلعے سے مغلیہ دور کا خاتمہ کیا گیا اور اسلامی پرچم کو ہٹا کر یونین جیک لہرایا گیا، تو انگریزوں نے جائزہ لیا کہ مسلمانوں سے ہم نے اقتدار چھینا ہے، سونے کی چڑیا پر ہمارا اقتدار دائمی رہنا چاہیے۔ اس اقتدار کو دائمی رکھنے کے لیے ہمیں مسلمانوں میں سے 2 چیزیں ختم کرنا ہوں گی۔ ایک یہ کہ ان کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ ہے، اس محبت کو ختم کرنا ہوگا، اور قرآن جس پر یہ عامل ہیں، یہ قرآن دعوت جہاد دیتا ہے، اس قرآن کو ان سے دور کرنا ہوگا۔ انہوں نے قرآن کے نسخہ جات جمع کر کر کے العیاذ باللہ تلف کرنے شروع کر دیے۔ 3 سال تک قرآن کے نسخہ جات کو غائب کرتے رہے۔ یہ واردات ہمارے ساتھ بھی اہل سنت کی مساجد میں بھی ہوتی ہے۔ مجھے تو 30 سال ہو گئے جج کرتے ہوئے، ہم لا کے کنز الایمان رکھتے ہیں، لا کے مساجد میں کنز الایمان رکھتے ہیں، لیکن جب جائزہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو کنز الایمان ملتے ہی نہیں اپنی مسجد کے اندر، نہ لائبریری کے اندر، نہ قرآن کی الماری کے اندر۔ یہ واردات ہمارے ساتھ بھی اور کیا ملے گا؟ فتح الحمید ملے گا، کوئی اور ترجمہ آپ کو بغیر خریدے ہوئے، بغیر ہدیہ کیے ہوئے وہ ترجمے آپ کو اپنی مساجد کے اندر مل جائیں گے، اور آپ کے اپنے ترجمے جو آپ نے پیسے خرچ کر کے لا کے رکھے تھے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سازش ہمارے ساتھ بھی ہے۔
تو انگریزوں نے قرآن کے نسخہ جات کو تلف کرنا شروع کیا۔ 3 سال کے بعد اب رزلٹ چیک کرنا تھا تو دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد کے مولوی صاحب کو بلایا گیا، کہا کہ مولانا قرآن کچھ یاد ہے، کچھ قرآن کو سمجھتے ہو؟ کہا جی بالکل سمجھتا ہوں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا اس سینے میں ہے قرآن۔ کہاں ہے؟ کہا اس سینے میں ہے۔ کہا کہ سناؤ۔ کہہ لیں میں کیا سناؤں کہ میرا جو 7 سال کا شاگرد ہے یہ اس قرآن کو سنائے گا۔ اور بچے کو اشارہ کیا، بچے نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ یہاں مجھے ایک ذوق کی بات یاد آ گئی کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو یتیم تھے، والدہ نے آپ کی انگلی پکڑی اور ایک مدرسے کے اندر لے گئیں، مدرس کے سامنے بٹھا دیا، کہا کہ مولوی صاحب بچہ یتیم ہے، اس کو قرآن پڑھانا ہے، آپ ذرا مہربانی فرمائیے، بچے کی تسمیہ خوانی بھی کیجئے، بسم اللہ بھی پڑھائیے، اور بچے کو قرآن پڑھانا ہے۔ اب جناب مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بچے نے تعوذ پڑھا، پھر تسمیہ بسم اللہ پڑھی، کہا کہ بیٹے پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی نے الحمدللہ رب العالمین سے تلاوت کی، سورہ بقرہ شروع کی، سورہ نساء شروع کی، سورہ آل عمران شروع کی، کرتے کرتے 14 پارے سنا دیے، 14 پاروں کی تلاوت کر لی۔ مولوی صاحب جلال میں آگے بلایا والدہ کو کہ خاتون آپ ہم سے مذاق کرتی ہیں، آپ لائیں بچے کو کہ بچے کو قرآن پڑھانا ہے، تسمیہ خوانی کرانی ہے، اور بچے کو 14 پارے یاد ہیں۔ پوچھا کہا کہ پہلے کس مدرسے میں یہ بچہ پڑھتا تھا جہاں اس نے 14 پارے حفظ کیے ہیں؟ کہا کہ مولوی صاحب یہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا۔ بچے سے پوچھا بیٹا بتا تو نے کہاں سے یہ قرآن کے پارے یاد کیے؟ کہا میں جب شک میں مادر میں تھا تو میری ماں 14 پاروں کی حافظ ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی رہتی تھی، میں شک میں مادر میں اس قرآن کو سنتا رہتا تھا۔ میری ماں جب میں پیدا ہو گیا دودھ پلاتی تھی، لوری سناتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میں نے شعور میں پہنچنے سے پہلے 14 پاروں کو حفظ کر لیا۔ عزیزان محترم، یہ دولت قرآن کی دولت مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے، لیکن ہم اس قرآن کی دولت سے لا تعلق ہیں۔ ہم نے یکم رمضان کو قرآن جو اتارا تھا جلدان سے، اس ریشمین جلدان سے نکال کر چوم کر اس کی ہم نے تلاوت شروع کی تھی، جیسے 29 رمضان آئے گی ہم ختم شریف پڑھ کر دوبارہ اسے جلدان کے اندر لپیٹ کر پھر اوپر رکھ دیں گے، ادھر لگائیں گے، اس کے بعد پھر 11 مہینے تک وہ قرآن آپ کے لمس کا، آپ کی زیارت کا، آپ کی تلاوت کا انتظار کرے گا۔ میرے محترم بھائی، میرے محترم دوستو، جمعیت علماء پاکستان کے قائدین، میرے اکابرین، میرے کارکن بھائیوں، میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو نافذ کر کے دکھایا تھا۔ اگر رب چاہتا تو یک لہجہ میں جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کو عرش مبارکہ سے آسمان اول میں نازل فرمایا تھا، ایسے اس قرآن کو علم نشرہ والے سینے پہ بھی پورے قرآن کو، اس کی ہزاروں آیات کو ایک ساتھ نازل فرما دیتا، لیکن میرے رب نے اس قرآن کو 23 سال میں نافذ کیا کہ مصطفیٰ کریم اس قرآن کی ایک ایک آیت پہ عمل کر کے اور اس کو نافذ کر کے دکھائیں۔ اور یہ اس امت کے لیے تعلیم تھی، اسے ایصال ثواب کی کتاب نہ بنا دینا، اسے بیماروں کو ہوا دینے کی کتاب نہ بنا دینا، اسے قسم کھانے کے لیے درمیان میں نہ رکھنا، اسے محض تعویذات کے لیے نہ رکھنا، اسے صرف مرنے والے کو سورہ یاسین سنانے کے لیے نہ رکھنا۔ یہ قرآن تمہیں زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ذرا تصور تک کیجئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے تھے۔ یہ 13 کے 13 سال مظلومیت کے، مغلوبیت کے سال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سال مدینہ منورہ کے اندر گزارے۔ غزوہ بدر سے غلبہ اسلام کا آغاز ہوا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے کہ جو صحابہ کی جماعت حضور کی شاگرد تھی، وہ صحابہ کی جماعت جو حضور کی تعلیم یافتہ تعلیم دی ہوئی تھی، وہ صحابہ کی جماعت جو حضور کی مرید اور مراد تھی، انہوں نے دنیا کے شرق و غرب میں اسلام کے پرچم کو پھیلایا۔
اور ان لوگوں نے، وہ عرب بدو جنہیں نہ شام کی ریاست اپنا غلام بنانا پسند کرتی تھی، نہ مجوسی انہیں اپنا غلام بنانا پسند کرتے تھے، لیکن وہ عرب بدو جب حضور کی غلامی میں آئے، جب انہوں نے قرآن کو اختیار کیا، تو پھر وہ ایک بہترین منتظم تھے، بہترین سپہ سالار تھے، بہترین تاجر تھے، بہترین قاضی تھے، بہترین سیاستدان تھے، بہترین سفیر تھے، بہترین پولیٹیشین تھے، بہترین لکھنے والے تھے، بہترین پڑھنے والے تھے۔ دنیا کا کون سا شعبہ تھا جس کے اندر صحابہ کرام اس کے اوج پر پہنچے ہوئے نہیں تھے؟ یہ قرآن کی برکتیں تھیں، یہ صحبت مصطفیٰ کی برکتیں تھیں۔ آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مجھے اور آپ کو یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ مجھے اور آپ کو تمسک بالقرآن کرنا ہے۔ جمعیت علماء پاکستان اپنی بنیاد کے روز سے لے کر آج تک یہی لوگوں کو پیغام دیتی ہے کہ منشور قرآنی قائد نورانی۔ ہم قرآن کو اپنا منشور بنا کر لوگوں کے سامنے آئے ہیں۔ اے لوگوں، تم نے عصبیتوں کو اختیار کیا، تم نے مفادات کی سیاست کو دیکھا، تم نے بہت سارے رنگ اور روپ یہاں کی سیاستوں کو دیکھے، اب مصطفیٰ کے نظام کو بھی آزما کے دیکھو، اب مصطفیٰ کے نظام کو بھی آزما کے دیکھو، نظام مصطفیٰ کے سپاہی بن جاؤ۔ عزیزان محترم، دنیا کے جتنے نظام ہیں وہ دنیا کے اندر عافیت کا پیغام دیتے ہیں۔ تمہیں پلاٹ ملے گا، ہمارا اقتدار آئے گا تو تمہیں نوکری دیں گے، ہمارا اقتدار آئے گا تو تمہیں حقوق دیں گے، ہمارا اقتدار آئے گا تو ہم تمہیں کاروبار دیں گے، ہمارا اقتدار آئے گا تو ہم تمہیں یہ دیں گے۔ لیکن جو مصطفیٰ کا نظام ہے وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی تمہیں حسنات سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی حسنات سے نوازیں گے۔ اس دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی، اس دنیا میں بھی تکریم ملے گی، آخرت میں بھی تکریم ملے گی، اس دنیا میں بھی رزق ملے گا، آخرت میں بھی رزق ملے گا، اس دنیا میں بھی برکت ملے گی، آخرت میں بھی برکت ملے گی۔ عزیزان محترم، یہی مختصر سا پیغام ہے کہ نظام مصطفیٰ کے سپاہی بن جائیے۔ حضور کی ناموس کا تحفظ کرنا ہو یا ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہو، حقوق چاہیے یا کاروبار کرنے ہوں، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، نظام مصطفیٰ کا پرچم اٹھاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت سے نوازے گا۔ یہی پیغام ہے کہ یہی ہے حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔